رسول پاک کا فرمان، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے تمام گناہ بخش دیتا ہے جو روزہ دار کو روزہ افطار کراتا ہے. بولیے. اگرچہ وہ گناہ اس نے پاؤں سے چل کر کیے ہوں، برائی کی طرف گیا ہو، یا ہاتھوں سے کیے ہوں، یا آنکھوں سے کیے ہوں، یا کانوں سے کیے ہوں، یا زبان سے کیے ہوں، یا اس کے دل سے وہ گناہ صادر ہوئے ہوں، روزہ دار کو افطار کرانے پر اللہ تبارک و تعالی بہت سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. قیامت کے دن جب لوگوں کو قبروں سے اٹھنے کا حکم ہوگا، قبروں سے نکلنے کا جب حکم ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اے فرشتوں، میرے وہ بندے جو دنیا میں روزے رکھتے تھے ان کے آگے چلو، کیونکہ وہ میری خاطر بھوکے پیاسے رہے، اور اب جنت میں تم ان کی میزبانی کرو، تم ان کے میزبان بنو. ایک عجیب قسم کا واقعہ ہے، وہ سماعت کر لیں اور اس کے بعد پھر روزے کے مسائل بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شب معراج سدرۃ المنتہا پر ایک فرشتہ دیکھا. سدرۃ المنتہا 7 آسمانوں کے اوپر ایک جگہ ہے، اور وہ سدرہ جو ہے نا بیری کا درخت ہے، اور وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حد بھی ہے، وہ وہاں تک جاتے ہیں، اس کے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. تو حضور کہتے ہیں میں نے معراج کی رات وہاں پر ایک فرشتہ دیکھا سدرۃ المنتہا پر، جس کو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. فرمایا کہ اس کا طول و عرض کی مسافت 1,00,000 سال کے برابر، یعنی اس کا جسم اتنا لمبا چوڑا تھا کہ 1,00,000 سال کے برابر جو ہے بندہ سفر کرے تب جو ہے اس کے جسم کو پار کر سکے. اس کے 70,000 سر، کتنے؟ 70,000. ہر سر میں 70,000 منہ، 70,000 سر، اور ہر سر میں 70,000 منہ، ہر منہ میں 70,000 زبانیں. اور ہر سر پر 70,000 جو ہے اس کی چوٹیاں تھیں. ہر چوٹی کے بال پر 1,00,000 جو ہے موتی لٹکے ہوئے، اور ہر موتی کے پیٹ میں، یعنی ہر موتی کے اندر بہت بڑا دریا بہتا ہوا موتی میں، اور ہر دریا کے اندر بہت بڑی بڑی مچھلیاں، اور ہر مچھلی کے پیٹ پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اس فرشتے نے اپنا سر اپنے ایک ہاتھ پر رکھا ہوا، دوسرا ہاتھ جو ہے اس کا پیٹھ پر، اور وہ جنت میں جب اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتا ہے تو اس کی آواز سے عرش الہی لرزنے لگتا ہے. یعنی 70,000 سر، ہر سر میں 70,000 منہ، ہر منہ میں 70,000 زبانیں، اور اتنی ساری زبانوں سے جب وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، تو اس کے حمد کرنے سے، اس کے تسبیح بیان کرنے سے عرش اعظم جو ہے اللہ کا وہ خوشی کے مارے جھومنے لگتا. حضور کہتے ہیں میں نے جبرائیل سے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ فرشتہ کون ہے؟ تو جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے پیدا کیا. کتنے سال پہلے؟ 2000 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں ایک خاص جگہ بنائی، جو اس کی لمبائی چوڑائی ہے نا،
اس کی جو جسامت ہے، اس کا طول و عرض ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص جگہ بنائی، یہ اسی میں رہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے کہ یہ آپ کی امت کے ہر اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرے جو رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ اور زور سے اللہ کا حکم ہے کہ یہ آپ کی امت کے ہر اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرے جو ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس فرشتے کے آگے 2 صندوق دیکھے، 2 باکس دیکھے، اور ہر صندوق پر تالے لگے ہوئے تھے۔ جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل ان صندوقوں میں کیا ہے اور ان پر یہ تالے کیوں لگے ہیں؟ تو جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو فرشتہ ہے نا اسی سے پوچھئے کہ یہ جو صندوق ہے، باکس ہے، ان میں کیا ہے؟ تو حضور کے پوچھنے پر اس فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو باکس ہے نا ان کے اندر آپ کی امت کے روزہ رکھنے والے لوگوں کی جہنم سے آزادی کے پروانے ہیں۔ یہ جو باکس ہیں ان کے اندر آپ کی امت کے جو روزہ دار ہیں ان کے نام ہیں، اور نام کے ساتھ ساتھ وہ جو جنت کا ضمانت نامہ سرٹیفکیٹ ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں رکھا ہے، اور وہ جو ہے آپ کی امت کے روزہ داروں کو قیامت کے دن عطا کیے جائیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ماہ رمضان کے روزوں کی کیا عظمت و فضیلت و برکت ہے۔ ایک ایسا عجیب الخلقت فرشتہ جس کے 70,000 سر ہوں، ہر سر میں 70,000 منہ ہوں، ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہوں، اور ہر زبان سے ایک مرتبہ میں آپ سوچیں کہ وہ کتنی تسبیح پڑھتا ہوگا۔ بلکہ یہاں یہ بھی ہے کہ ہر زبان سے الگ الگ تسبیح جو ہے وہ پڑھتا ہے۔ ایک ہی سر میں وہ زبانیں ہیں اور ہر زبان سے وہ الگ الگ تسبیح پڑھتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ ہم نے جو دیکھا وہی سب کچھ ہے، نہیں، یہ جو کائنات ہے نا بہت سے عجائبات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں اس کائنات میں، ایسی بے مثال اور عجیب مخلوقات ہیں جن کی حقیقت کو صرف اللہ جانے اور اللہ کے رسول جانے۔ لیکن پھر بھی اے انسان آپ کی فضیلت کا کیا کہنا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دار بنایا، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دار بنایا۔ اے آدم کی اولاد آپ کی عظمت کا کیا کہنا۔ رب فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، حضور کی امت ہونے کے صدقے رب فرما رہا ہے تمام نبیوں کی امتوں میں تم سب سے افضل ہو، تمام نبیوں کی امت میں تم سب سے بہترین ہو، تمام نبیوں کی امت میں تم سب سے اچھے ہو۔ یہ اللہ کا کرم، بالائے کرم، اور یہ سب مصطفیٰ کریم کے صدقے میں۔ لہذا جب اللہ نے اتنی نوازشیں کی ہیں، اتنے احسان کیے ہیں، رب کا قرآن تمہیں اچھا کہہ رہا تو کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی بنتی ہیں نا، کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی بنتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان ذمہ داریوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی المرسلین۔